السلام علیکم ناظرین. اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا. شانی لیلی والا یہ ایک 9 عمر بچہ تھا. میرا خیال ہے کہ بالغ وہ ہو چکا ہوا تھا. 21-22 سال اس کی عمر تھی. اور یہ 4 بھائی تھے نا. ایک کا نام ذیشان شانی جس کے اوپر میں یہ سٹوری کرنے لگا ہوں. دوسرا اس کا بھائی ارسلان، تیسرا سلمان اور چوتھا اسامہ. یہ 4 بھائی تھے. ناظرین، جس باپ کی یہ اولاد تھی نا اس کا نام تھا پپو لیلی والا. لیلی بکری کو کہتے ہیں. اور اس شخص کا پہلے بکریوں کا کاروبار تھا، وپار کرتا تھا یہ نا، جس وجہ سے اس خاندان پہ لیلی کا جو ہے نا لیبل لگ چکا ہوا تھا. پپو لیلی والا جو تھا نا، یہ امیر الدین، آپ کو میں نے ایک پروگرام کیا تھا ٹی وی ٹرکاں والے کے دشمنی پہ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امیر الدین نام کا ایک شخص جو ہے نا اس کو اکبری جو ہے نا منڈی کے اندر قتل کر دیا گیا تھا. اور اس کی FIR حنیفہ والا، فوارے والا، ضلع بادشاہ اور ٹیپو ٹرکاں والا پہ درج ہوئی تھی، جس میں وہ ٹیپو کلیئر ہو جاتا ہے. اور وہ سارا پروگرام آپ کھول کے دیکھ لیجیے گا. وہ امیر الدین جو تھا نا وہ پپو لیلی والے کا بہنوئی تھا. اس بندے کے اندر جو ہے نا بدماشی کا بڑا کیڑا تھا، اور یہ اپنے بچوں کو جو ہے نا بدماش بنانا چاہتا ہے. یہ ہر بات جو ہے نا لوگوں کی زبان پہ زد عام ہے. یہ بات ہر بندے کو جو ہے نا اندرون شہر کو جو ہے نا وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یہ بالکل 100% ہے کہ وہ بندہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے جو ہے نا بدماش بن جائیں. اب ناظرین، اس شخص نے جب اندرون شہر کے اندر جو ہے نا عمر وغیرہ کے ساتھ اس کی بڑی سلام دعا تھی، اور اسی چیز کو جو ہے نا یہ کیش کرتا تھا. لوگوں کے اوپر اس کا بڑا سہم تھا. اور یہ اپنے بچوں کو جو ہے نا قطعی طور پہ جو ہے نا ان کی کسی غیر قانونی چیز کو جو ہے نا ان کو کنڈیمٹ نہیں کرتا تھا. یہ بندہ ان کا ساتھ دیتا تھا، ان کی پشت پناہی کرتا تھا، اور چھوٹے موٹے محلے کے جھگڑوں میں نا یہ بیٹوں کو چھڑا لاتا تھا. اب ناظرین، آپ یہ دیکھیں گے شانی جو تھا نا لڑکا، اس کا بڑا ہاتھ چھوٹ تھا، الٹی کھوپڑی والا تھا. وہ جس طرح کے میں نے پروگرامز کیے ہیں نوجوانوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، جس طرح کی سوچ رکھ کر یہ لوگ جرائم کی دنیا میں یہ آتے تھے، تو اسی سوچ کے ساتھ یہ لڑکا جو ہے نا بڑا ایکٹیو ہوا ہے. جب اس کا باپ جو ہے نا دیکھ لیتا ہے نا کہ یہ سارے معاملات کے میرے بچے جو ہیں بڑے ہاتھ چھوٹ ہیں اور اندرون شہر میں ان کا پورا سکہ یعنی چلنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ اپنی رہائش جو ہے نا ایک بالٹون شفٹ کر لیتا ہے. اب ایک بالٹون جب یہ جاتا ہے نا تو 2013 کے اندر اس کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے. اس میں اس کا بیٹا اسامہ اور یہ دونوں قتل ہو جاتے ہیں. 2013 کا یہ واقعہ ہے. اور اس واقعہ کی جو FIR ہے نا وہ لاڈا گجر، بہو افضال کے اوپر، سبحانی گجر کے اوپر، بوبی گجر کے اوپر. اس FIR میں جو ہے ٹیپو سلطان گجر ہوتا ہے، اور اس میں شہزاد گجر ہوتا ہے، اور فیصل گجر. ان تمام افراد کو جو ہے نا اس FIR کے اندر نامزد کر دیا جاتا ہے. دوہرے قتل کی واردات تھی. اب اس واردات کے بعد جو ہے نا وہ جو شانی تھا اور اس کا بھائی ذیشان اور سلمان، یہ 3 بھائی جو تھے نا یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور ان کو مارنا ہے. کام آگے بڑھ جاتا ہے. سبحانی گجر کا ایک بھائی ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا یہ فائر مار دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں. اب اس کا بھائی جب زخمی ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ جو جتنی بھی گجر برادری تھی نا وہ ساری، یعنی کہ یہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو نقصان نہ پہنچایا تو یہ بچے جتنے ہاتھ چھوٹ ہے نا یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے. اب اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو تناور کرنے کے لیے جو ہے نا وہاں پہ کوئی سٹینڈ ہوتا ہے، اس کا ٹھیکہ لے لیتا ہے شانی، اور یہ وہاں پہ فائرنگ وغیرہ کرتا ہے. علاقے کے اندر جو ہے نا اس کا یہ حال ہو جاتا ہے اس لڑکے کا کہ لوگ 10 بجے جو ہے نا اندرون شہر میں اپنی دکانیں بند کر جاتے ہیں کہ یہ ہونیاں جو ہیں یہ آنے والی ہیں، تو یہ آئیں گے تو بازار میں یہ سرعام فائرنگ کریں گے. تو آپ یقین کریں کہ اندرون شہر 12 دروازے جو لاہور کی شان گنا جاتا ہے وہ خوب عالم انہوں نے بنا دیا تھا. اب ناظرین، جب یہ سبحانی کے بھائی کو جب یہ زخمی کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اپنا بھتیرا بنا لیا ہوا تھا. لوگوں کو اٹھانا ہے، تاجروں کو اٹھا کر اپنے ڈیرے پہ لے جانا ہے، ان کی بلیو فلمز بنانی ہے اور انہیں بلیک میل کر کے ان سے پیسے لینے، بھتا لینا شروع کر دیا. یہ لوگ جو ہے نا یہ اندرون شہر کے جتنے بھی یعنی کاروباری تھے، ان میں خلیفہ بیکرز والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا جھگڑا رہا ہے. اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ذوالفقار غوری ہے اندرون شہر کا، یہ بھی پریزیڈنٹ تھا، اس کے ساتھ بھی یہ الجھے ہیں. اور کوئی انہوں نے کوئی پیسے ویسے مانگے ہیں، پتہ نہیں وہ دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں.
बाहर क्या, फिर इन्होंने फायरिंग की उसके ऊपर, और बड़ी यानी गुड रेपुटेशन वाला वो लड़का है। तो इस तरह जो है ना इन्होंने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ये लड़के जो थे ना नादरीन, ये इतने हाथचूट हो चुके हुए थे कि इन्होंने एक बार टीपू ट्रक्का वाले के अड्डे के अंदर फायरिंग की है और वहां पर बकरियां भी मर गई हैं और एक दो राहगीर जो है वो जख्मी होते हैं। यानी कि वो आगे से जब फायरिंग क्रॉस फायरिंग होती है तो ये भाग जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अड्डे के अंदर इनका घुस जाना और एक फायर करके भी वापस आ जाना मेरी नजर में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा इनका स्टेप था ये। अब नादरीन इसी दौरान ना केस की पैरवी के सिलसिले में ये गुज्जर सारे इन टैरमों पे थे, सुबानी गुज्जर, लाडा गुज्जर, बहू जो था अफजाल, ये सारे बेल पे थे, बाकी सब जो थे मुल्जमान वो अंदर थे। तो सेशन कोर्ट कहता है ना 2013 में इन दोनों पार्टियों का आमना सामना होता है। उस क्रॉस फायरिंग में ना बड़ी शदीद फायरिंग थी वो। उस फायरिंग में जो है बॉबी गुजर का नाम आता है, उसके अंदर शहजाद गुजर का नाम आता है, फरूक गुजर का नाम आता है और सुबानी गुजर का नाम आया ना कि इन लोगों ने जो है ना फायरिंग की और खौफो खरास जो है ना गालबन 780 की FIR भी दर्ज हुई थी। अब ये जो सिलसिला है ना ये ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। आप अंदाजा लगाएं कि ये लड़के किस तरह के मिजाज और किस तरह की तबीयत के होंगे कि इन्होंने क्या किया। वो ही गलती जो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कभी भी सुलह के पैसे ना लें, अगर लेते हैं तो फिर सुलह करें, वरना ये दो घरों से, एक तो वो बंदा जो आपकी सुलह के बीच में मिडल मैन जो जिम्मेदारी लेगा पैसे देने की, तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा, और जिस घर से दुश्मनी है वो ऑलरेडी आपकी है। नादरीन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मलक एहसान साहब और जोना भट्ट, इन दोनों अफराद की मौजूदगी में, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि इनसे जो है ना 90 लाख रुपया या 80 लाख रुपया गालबन जो है ना सुलह की मद में कि हम बयान दे देंगे, हमें पैसे दें। इन्हें पैसे मिल जाते हैं। अब पैसे लेने के बाद जो है ना ये मजीद पैसों की डिमांड करते हैं, इनको 10 लाख रुपए और मिलता है, और ये वीगो ब्लैक कलर का डाला जिसका नंबर 1000 था ये वो खरीद लेते हैं। अब डाले के पीछे गनमैन ना हो तो डाले का क्या फायदा, इन्होंने गनमैन रख लिए और किन लोगों का माल हड़प के खाट डकार के बैठने लगे हैं जो इनको हजम ही नहीं होगा। अगर समझदार होते तो ऐसी हरकत कभी ना करते। आप ये देखें ना कि इतने ताकतवर अफराद हैं वो जो जाबर शख्सियत के मालिक हैं जो पैसे दे रहे हैं इनको, और इस तरह के लफंडों को कि जिनसे देना ही देना है, लेने का या काम करवाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके बावजूद उन लोगों ने इनको पैसे दे दिए हैं, वो कितने को ताकतवर होंगे। खैर इन्होंने जो है ना उस पैसे के साथ जाहिर है कि और भी लोगों से भत्ते वगैरह लेते थे, पैसे इन्होंने इकट्ठे कर लिए हुए थे। सुनने में यह है, ये दो तरह की खबरें हैं, एक मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद दूसरी भी आपको बताता हूं। नारंग मंडी के किसी इलाके में किसी बंदे ने, कोई डुगरा थे, उन्होंने इनको कहा है कि भाई आप आओ, आपको जगह लेके देते हैं, आप यहां पे अपना डेरा बना लें और यहां पे शिफ्ट हो जाएं। ये वहां पे जाते हैं, तीनों भाई थे, और उसी 1000 ब्लैक कलर का वीगो डाला उसके ऊपर ये पहुंचते हैं वहां पे। जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो वही ताकतवर अफराद जो है ना उन्होंने इनकी सुपारी दी हुई थी या थड़ा लिया हुआ था, या थड़ा लिया हुआ था, या रैकी उनकी जो है ना लगाई हुई थी, फील्डिंग लगी हुई थी। और आपको मैंने पहले भी ये बातें बताई हैं कि फील्डिंग, थड़ा और रैकी, अगर तीन ये चीजें जो है ना ये खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे के ऊपर ये उमट आए ना तो इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये घात लगाए लोग होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। मैंने देखा थड़ों के ऊपर जो है ना जिन लोगों के नाक है, जिनकी फील्डिंगें लग गई उनको कला गुमा कर दिया लोगों ने। इसी तरह जब ये वहां पे एंटर होते हैं ना तो उस डेरे के ऊपर वो जो डुगरा थे, एक तरफ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने पकड़ के जो है ना इनको मार के इनकी हड्डियां तोड़ के जो है ना जितने भी ये इनके मुखालफिन थे उनको दे दिया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बॉबी गुजर जो स्टूडेंट भी था और उसके अलावा और भी गुजर बरादरी के कुछ अफराद थे, इन्होंने वहां पे फिजिकली तौर पर डंडों के साथ उसके जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ी हैं, इसके भाइयों के जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ी हैं और तीनों भाइयों को जरा मार दिया। अब नारंग मंडी के इलाके के अंदर यह वारदात होती है और जराए और लोग ये बताते हैं कि इन्होंने फूल नगर कसूर के अंदर ला के जो है ना और मरे हुए तीनों भाइयों को, उनकी डेड बॉडियों को दोबारा नए सिरे पे गाड़ी के अंदर फायरिंग की है, उस गाड़ी के ऊपर जिसके अंदर ये बॉडियां पड़ी हैं वीगो डाले हुए। तो वहां पे फूल नगर के अंदर जो है ना गालबन इस केस की FIR दर्ज हुई है। जाहिर है कि उनका हाथ पड़ता होगा, उन्होंने कहा होगा कि भी अगर वहां पे FIR दर्ज होगी, अगर इस तरह हुआ है तो उन्होंने अपने सोर्स वाली जगह पे, ताकि इंटेरोगेशन को कंट्रोल करने वाले मामला ना चले, तो इस तरह ये तीनों भाई जो थे ना इनका किला गुमा कर दिया उन्होंने। और आज तक
نہ اس ایف آئی آر کے بارے میں کون ملزمان ہیں اور نہ ہی کوئی فرد واحد اس ایف آئی آر میں گرفتار ہوا ہے. سونو بٹ ہے جی، وہ شہین بٹ صاحب کے بیٹے ہیں، بڑا اچھا بھتیجا ہے اسحاق والا میرا، اس کے ساتھ اس کا بڑا تعلق تھا. شانی اکثر اس کے گھر پہ جایا کرتا تھا، اس کے ڈیرے پہ. تو وہاں پہ یعنی کہ اس کا یہ سٹائل تھا کہ یہ لیزر لائٹس جو ہے نا اپنے پسٹل کے نیچے لوگوں کو شہر کے اندر جاتے راہگیر جو ہے نا ان کے اوپر لیزر لائٹ آن کرتا تھا. تو ظاہر ہے جب اس کا ڈاٹ سا پڑتا تھا لوگوں پہ سہم آ جاتا تھا کہ یار یہ لیزر لائٹس اس طرح کی رائفل یا گنے لے کے یا پسٹل لے کے پھر رہے ہیں. تو وہ یعنی کہ یہ میری نظر میں کوئی اچھی حرکت نہیں تھی. آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا. سونو سے بڑا پیار کرتا تھا، سونو کی قبر پہ بھی جو ہے جاتا ہے، باقاعدہ پھول چڑھاتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے. اور جب میری اس پروگرام کے حوالے سے ظاہر ہے میں نے ذرائع سے سارے معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہے، تو وہ بڑا افسردہ تھا اور مجھے کہتا تھا کہ بالکل آپ پروگرام کر رہے ہیں لیکن بس تھوڑا خیال کر لیجیے گا، مرے لوگوں کو برا نہیں کہنا چاہیے. تو بھائی برا تو میں نہیں کہہ رہا، میں ان کے اس کریکٹر کو، اس کردار کو برا کہہ رہا ہوں جو معاشرے کے اندر اور نوجوانوں کے اندر جو ہے نا ایک انارکی جو ہے پھیلا گیا. میں نے دیکھا ہے درون شہر کے اندر لوگ فرید گجر سے بڑا متاثر تھے. کیا بنا فرید گجر کا؟ لوگوں کی وہی ہا ہو اس کو قبر کی گوش میں لے گی. ان تینوں بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کے والد کا ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کے چھوٹا بھائی جو تھا اسامہ، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ ہسٹری کو پڑھ کر دیکھیں. وہ جس طرح کی سوچ تھی اس کے بعد بھی وہ سارے بچوں کو قبروں میں لے گئے. میں نے جونے بٹ سے جب رابطہ کیا نا، جونے بٹ سے میری بڑی مزیدار گفتگو ہوئی. میں نے سے پوچھا کہ بٹ صاحب ہے کس طرح کے کردار سن؟ تو اس نے مجھے پتہ کیا کہا تھا، انہوں نے کہا چودھری انگوٹھے جڈے تھا نہیں لیکن اڈویں سپ سن. اب اس بات کا مطلب آپ خود سمجھیں کہ ایک ہنڈا برتا چھنڈا پھوکا اور ایک بڑا انٹرنیشنل شہرت کا حامل بندہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ وہ اڈویں سپ تھے نا، کہ انہوں نے دشمنوں اور مخالفین کے گھروں کے آگے سی سی ٹی وی کیمروں کے آگے جا کے یورین کیا ہے. آپ یقین کریں میں لوگوں کا نام نہیں لے سکتا ہوں. ہر بندے کو جو ہے نا انہوں نے اس کی دم اٹھا کے چیک کیا کہ یہ نارا یہ مادی ہے. ان لڑکوں کا جو ہے نا ان کا اتنا جھاکا کھلا ہوا تھا اور اتنے زیادہ منہ پھٹ تھے اور اتنے ہاتھ چھوٹ تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. جس دن یہ مرتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ یہ خبر اندرون شہر کے اندر جب پھیلتی ہے نا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں اور اندرون شہر کے اندر جتنی بھی مٹھائی کی دکانیں تھیں وہاں سے مٹھائی ختم ہو گئی تھی. کہ یہ جو ہے نا ان لوگوں کا پروٹوکول تھا. اور یہ لوگ کیا کر کے گئے ہوں گے معاشرے میں؟ آپ سوچیں نا کہ ان کے شر سے کوئی بندہ محفوظ نہیں تھا. میں نے سنا ہے کہ 7ویں میں اس کی جو ہے نا اس لڑکے کی شانی کی اسکول میں بازو ٹوٹی تھی اور اس کے باپ نے اس کو کہہ کے جو ہے نا 7 لڑکے لے جا کے اس لڑکے کے جو لڑکا اس کے بیٹے کو جس سے مارا ہے اس کے والد کو اور 2 بھائیوں کو فائر مروائے تھے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ کیوں تمہاری بازو ٹوٹی اور معاملے کو رفع دفع کرتا، وہ بچوں کو بدماش بنانا چاہتا تھا. اور یہ انفارمر تھا، لوگ یہ بتاتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیدا گیر تھا، دیہڑیاں لگاتا تھا. تو ظاہر ہے پھر جس پیسے کے ساتھ آپ اپنی اولاد کو پالیں گے اور جس طرح کی سوچ آپ اپنی اولاد کے بارے میں رکھیں گے، اگر وہ پازیٹیو ہوگی تو وہ معاشرے میں آپ کا نام روشن کریں گے. لیکن اگر وہ سوچ منفی ہوگی نا تو پھر میرے جیسا کوئی بیٹھا ہوا مرنے کے بعد بھی جو ہے نا ان کو سکون نہیں لینے دے گا. اس لیے اپنے بچوں پہ نگاہ رکھا کریں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. روزے محشر والے دن جو ہے نا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو سمجھایا تھا، آپ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، آپ نے اس کے کام میں مذمت کی تھی، یا کم از کم آپ نے منہ بنایا تھا کہ تم یہ کام اچھا نہیں کر رہے. تو جب یہ بچے جو ہیں گھروں میں جاتے ہیں، نئے جاگرز پہنتے ہیں، نئی بائکس لے کے گھروں میں جاتے ہیں اور والدین نہیں پوچھتے ہیں، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ انجام اسی طرح ہوگا، ان کی ڈیڈ باڈی کسی نہ کسی پھول نگر یا نارنگ منڈی کے علاقے سے ملے گی. میرا پروگرام ناظرین آپ دیکھتے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جتنی باتیں آپ کے ساتھ کرتا ہوں نا یہ سیاق و سباحت پر مبنی ہوتی ہیں. ان میں کوئی بات جو ہے نا پلانٹڈ نہیں ہوتی. میرے پروگرام کے نیچے آپ کمنٹ باکس کھول کے دیکھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدگی سے آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا، اچھے اچھے پروگرام آپ کو دکھائیں گے. یہ بڑا ایکسکلوسیو پروگرام تھا. بڑے تکڑے لوگ ہیں لاہور شہر کے، بڑے پاورفل لوگ ہیں جن کے بارے میں نے وہ ساری باتیں آپ سے شیئر کی ہیں. پروگرام اگر مثبت ہو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر منفی بھی لگے یا آپ کو لگے کہ اس میں کوئی چیز پلانٹڈ ہے تو ضرور اپنی بات میرے سے شیئر کیجیے گا تاکہ میں اس پہ توجہ دوں اور اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.